إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق و رازق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی تعلیمات میں انسانیت کی نجات ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج ہماری گفتگو ہوگی حالات حاضرہ سے متعلق۔ عمومی طور پر ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کا جائزہ لیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، یا نہیں تو کم سے کم انہیں خوف میں مبتلا کر دیا جائے اور یہ چین و سکون کی زندگی بسر نہ کر سکے، جسے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور دیگر ملکوں میں بھی جاری ہے، اور خصوصی طور پر ہندوستان میں بھی دن بدن مسلمانوں کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور نئے نئے طریقوں سے مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ان کی مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، انہیں عبادت سے روکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے چھت پر بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور مزید بہت سارے قوانین کے ذریعے سے، جیسے وقت کا قانون ہے، مسلمانوں کو مزید خوف زدہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہی ایسے حالات پیش آئے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے دور ہو جاتے ہیں اور شر عام ہو جاتا، توحید لوگ بھلا بیٹھتے، شرک پھیلنے لگتا، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حالات تبدیل کرتا ہے، ایسے حالات لاتا جن میں پکے موحد اور مشرک دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ موحد کون ہے، مشرک کون ہے، اللہ کو ماننے والا کون ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا کون ہے۔ اور یاد رہے، حالات کا خراب ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل پر بہت سارے احسانات کیے، ان احسانات کو گناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، تم یاد کرو، بنی اسرائیلیوں سے خطاب، کہ ہم نے تمہیں فرعون اور اس کے خاندان سے نجات دی۔
فرعون اور اس کا خاندان ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر. ان کے ظلم کی بہت ساری شکلیں تھیں. ان میں سے ایک شکل جو انتہائی بھیانک، یذبحون ابناءکم، کہ فرعون اور فرعون کے خاندان والے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو فوری فرعون کی جانب سے ایک مقرر کی ہوئی خاص فوج جو خاص طور پر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ پہنچ جاتی اور قتل کر دیتی. اور اسی طرح ایک بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا گیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا گیا. جبکہ بنی اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد نبی، پھر چچا نبی، دادا نبی. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی حالات بیان فرما رہا ہے. اتنے برے حالات آئے ہیں کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور انہیں غلام بنا لیا گیا ہے، زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ عقیدہ توحید سے ہٹ گئے تھے، عقیدہ توحید سے ہٹ گئے تھے. ان کے باپ دادا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحیح و سالم دن ان تک پہنچایا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، اللہ سے غافل ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ان کے حالات تبدیل کیا، انہیں سزا دی، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں سدھرنے کا موقع دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعونیوں سے نجات دی گئی، ان کے ظلم سے نجات دی گئی. لیکن تاریخ جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کبھی بھی یہ دین سے ہٹے، موسیٰ کی تعلیمات سے ہٹے، تورات کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں کئی مقامات پر انہیں سزا دی. بات اسلام کی آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آ جائے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ابتلا و آزمائش میں رکھا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کی آزمائشیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی کئی طرح کی آزمائشیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے، انبیاء کو آزماتا ہے. کیوں آزماتا ہے انبیاء کو؟ انبیاء کو آزمائش میں مبتلا کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے، اور ثابت قدم رہنے سے وہ قوم کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں. انبیاء اپنی قوم کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں. جب انبیاء مصیبتوں میں، آزمائش میں ثابت قدم رہے تو امتوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے ثابت قدم رہنے کا، حالات چاہے جیسے بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر، شخصی طور پر بھی آزمائش میں مبتلا ہے. آپ کے دعوت کے اول دن سے آپ کو ستایا جا رہا ہے. کبھی آپ کے پیٹھ پر حالت نماز میں غلاظت لا کے ڈالی جا رہی ہے، کبھی حالت نماز میں چادر آپ کے گلے میں ڈال کر پھندا بنا کر کسا جا رہا ہے، کبھی آپ کے اوپر غلاظت پھینکی جا رہی ہے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مٹھی بھر جماعت، ابتدا میں مٹھی بھر جماعت، اور وہ بھی تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا، بڑی پریشانیوں میں مبتلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اپنے جو کمزور لوگ تھے ان کے ماتحت انہیں تکلیف دے رہے تھے. اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا تھا. خاص کر غریب مسلمان، غلام مسلمان، انہیں پریشان کیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بدعا کیوں نہیں کرتے ان کے لیے؟ حالات بہت خراب ہو گئے، ہم بڑے پریشان ہیں، بدعا کیوں نہیں کرتے ان کے لیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑا اور کہا کہ تم پر ابھی وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آئی تھی۔ انہیں درمیان میں ان کے سر سے آری رکھ کر 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا، ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نوچا جاتا تھا، اتنی سخت مصیبتیں۔ قرآن مجید کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا تمہیں، مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آزمائشیں آئیں وہ تم پر ابھی نہیں آئی ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں، بیماریوں اور زلزلوں کے ذریعے انہیں پکڑا تھا، اتنا زیادہ پریشان ہو گئے تھے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے چیخ پڑے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے کہ اللہ ابھی کب آئے گی تیری مدد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، کہ دیکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، قریب ہے۔ اللہ پہلے آزماتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ بندہ اگر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے عقید عمل کی اصلاح کر لیتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، مدینہ میں بھی چین نہیں، مکہ میں پریشانی تھی، مدینہ میں دوہری پریشانی، مدینہ کے لوگوں سے پریشانی، منافقین سے، یہود سے، اور پھر مکہ والے پہلے سے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ دیکھو سب لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، اب تم ان سے ڈرو، تم پر حملہ ہونے والا ہے، تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ کس لیے کہا گیا؟ تاکہ یہ دین چھوڑ کر پھر جائے، دین سے پھر جائے، اسلام چھوڑ دیں، انہیں خوف میں مبتلا کیا جائے اور خوف میں مبتلا ہو کر اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سن کر ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا يَقِينًا، ان کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی حالات لاتا ہے، اور بندہ جب کامیاب ہو جاتا ہے ان حالات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمان ایک بہت بڑی چوٹ کھائے۔ جنگ بدر تاریخ میں ایک بہترین موڑ جہاں سے مسلمانوں کی دھاگ، ان کا رعب اور ان کا دبدبہ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا۔ یہ یوم الفرقان ایسا دن جس نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا، مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان کے فرق کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ایک یقین کے ساتھ یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان ہی حق پر ہے، شاندار فتح ملی تھی۔ پھر اس کے 1 سال بعد احد کا موقع ہے، احد کا موقع۔ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، بہت بڑا نقصان اٹھایا، بہت بڑا نقصان۔ کیوں اٹھایا نقصان؟ ایک غلطی کی وجہ سے، اور وہ غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ نبی کا حکم اگر انسان نہ مانے تو کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے احد کے ٹیلے پر صحابہ کی ایک جماعت کو ٹھہرایا تھا، وہاں متعین کیا اور انہیں بتایا کہ جنگ جیتو یا ہارو، میرا جب تک حکم نہ آئے تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان غالب آ گئے، مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پہاڑ پر جو لوگ تھے وہ لوگ
ثابت قدم نہیں رہ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، نہیں چلو ہماری جیت ہو گئی، ہم اتر جاتے ہیں. انہیں روکا گیا، نہیں روکے. نتیجہ کیا ہوا؟ مشرکین اس پہاڑ سے آ کر دوبارہ حملہ کیے اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ احد کا بھی تذکرہ کیا، جنگ بدر کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور ایک اہم بات مسلمانوں سے بیان فرمائی، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. انسان سمجھتا ہے کہ ہتھیار ہو، فوج کی بڑی تعداد ہو اور ساری سہولتیں ہو تو جنگ جیتی جا سکتی، کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی جانب سے. اللہ مدد کیا ہی تو تم ثابت قدم رہو گے، جنگ جیتو گے، حالات کا مقابلہ کرو گے. جتنے بھی مشکل حالات آئے اس میں ثابت قدم رہ سکو گے. لیکن کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد اللہ کی جانب سے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غمزدہ مت ہو اور نہ ہمت ہارو، تم ہی غالب ہوگے. اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، حالات کیسے بھی ہو تم غمزدہ مت ہو، کم ہمت نہ ہو، غالب تم ہی ہوگے. شرط کیا؟ ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو. اگر ایمان میں مضبوط ہو تو حالات کتنے بھی آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. جنگ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کی، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لعل اللہ اطلع الی اہل البدر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری صحابہ کو دیکھا اور فرمایا قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے عمل کر لو، میں نے تمہاری بخشش کر دی، میں نے تمہاری بخشش کر دی. کیوں؟ جنگ بدر ایک اہم موقع تھا جس میں انہوں نے ثابت قدمی دکھائی تھی، اپنے ایمان کا ثبوت دیا تھا. اس لیے تو حالات اسی طرح مشکلات آتے گئے. لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ امن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ایک عورت صنعاء یمن سے مکہ آئے گی بغیر کسی خوف کے. اور تاریخ نے یہ وقت دیکھا اتنا زیادہ امن بغیر کسی خوف کے سفر کیا جانے لگا، اتنا زیادہ امن. یہ کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے بعد، امتحانات لینے کے بعد، جب وہ ثابت قدم رہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امن اور ہر طرح کی نعمت عطا کی. اور یاد رہے امن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے پاس مال دولت گھر بار بیوی بچے سب ہے، اگر امن نہ ہو تو ان میں سے کسی کا صحیح فائدہ یا لطف سے نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا کرنے والا ہے. کب امن عطا کرے گا؟ جب ہم ثابت قدم رہیں گے. اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کچھ خوف میں مبتلا کر کچھ بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال میں کمی، جان میں کمی، کبھی پھلوں میں کمی کر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے. اور صبر یہی چیز ہم سے چھوٹ گئی، ہم نہیں جانتے، ہمارے حالات ایسے بن گئے صبر کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دعا نقل کر رہا ہے پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے. جب دشمن سے ان کا ٹکراؤ ہوا تو دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر،
صبر عطا کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر سے بہترین عطیہ، بہترین گفٹ اللہ کی جانب سے، صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں دی گئی انسان۔ سب سے بہترین گفٹ اللہ کا، سب سے بہترین تحفہ اللہ کی جانب سے انسان کو صبر دیا گیا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لے، صبر کرنا سیکھ لے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی آسان، کوئی مشکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں لگے رہتی ہے، اور اگر وہ صبر کرتا جائے تو آخر میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ زمین پر وہ چل پھر رہا ہوتا ہے اور کوئی گناہ اس کے کھاتے میں باقی نہیں رہ جاتا۔ صبر کی وجہ سے، صبر کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ان حالات کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن افسوس عقیدے کے معاملے میں ہم بہت کچے ثابت ہوئے، اور خاص کر حیدرآباد کا جہاں تذکرہ ہو تو حیدرآباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات لایا تھا جہاں سے مسلمانوں کو سدھرنا چاہیے تھا، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، لیکن جس طرح کی تبدیلی ہونی چاہیے تھے ویسی تبدیلی نہیں آئی۔ 1948 میں سپٹمبر کے مہینے میں 13 سے 5 تاریخ تک ہندوستانی فوج ریاست دکن میں داخل ہوئی اور مسلمانوں کی لاشیں بچھا دی گئی، اور اتنا ظلم ڈھایا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئی، ان کی خواتین کی، اور پھر خواتین اپنی عزتیں بچانے کے لیے باڑیوں میں کودنے لگی۔ اس زمانے میں صحیح تعداد جو بتائی جاتی ہے لاکھوں میں قتل کیے گئے، لاکھوں میں۔ اور اس سے پہلے جب ماحول تھا اور یہ اندیشہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، اللہ سے گڑ گڑانے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے جھوٹی تسلیاں دی گئی عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے۔ نہیں، حیدرآباد دکن اولیاء کا شہر ہے، یہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی فوج نہیں آ سکتی، فلاں راستے پر فلاں کی مزار ہے، فلاں راستے پر فلاں کی مزار ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیا، اور ایک بڑی تعداد اس وقت قتل کی گئی۔ اس کے باوجود بھی عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے مسلمانوں میں جس طرح کا شعور ہونی چاہیے، جس طرح کی تبدیلی ہونی چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور ابھی بھی ہم نہیں سدھرے، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے عقیدے اور عمل میں، اور بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ویسے ہی حالات پیدا کرے، ویسے ہی حالات پیدا کرے۔ آج بھی ہم خوف کے سہارے جی رہے ہیں، آج بھی، پھر بھی اللہ کا شکر ہے جنوب ہند خوف سے کچھ حد تک محفوظ ہے، لیکن شمال ہند میں چلا جائے، کوئی تنہا سفر کر رہا ہو، کب اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کب ہجوم اسے اپنے تشدد کا نشانہ بنائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں حالات جیسے بھی ہو غم نہ کرو، پریشان مت ہو، اور بس ہمت مت ہو، حوصلہ رکھو، تم مومن بن جاؤ، تم ہی کامیاب ہو۔ ہم نے کبھی مومن بننے کی کوشش نہیں کی، خالی اللہ کی مدد کا انتظار ہے۔ آج ہمارے سامنے فلسطینی مسلمان موجود ہے، مظلوم ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ کیا فلسطینی مسلمانوں کو جس طرح اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے تھا، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے انہوں نے تبدیلی لائی؟ نہیں۔ آس پاس کے جو ممالک ہیں فلسطینی مسلمانوں کے حالات سے جو سبق انہیں لینا چاہیے تھا انہوں نے سبق لیا نہیں، ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی طرح سے آزماتا ہے، کئی طرح سے، کبھی خوف میں مبتلا کر کر،
کبھی بھوک میں مبتلا کر کر، کبھی مال میں کمی جان لے کر، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کر، کئی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو جیسے کہ ہم نے بتایا، پہلا قدم ہمارا اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ موحدین کے لیے ہے، چاہے جنت کا وعدہ ہو، مغفرت کا وعدہ ہو، یا صبر کا اجر دینے کا معاملہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اور انعام کا معاملہ ہو، سارے کے سارے کس سے جڑے ہیں؟ توحید سے۔ بندہ موحد ہو، مومن ہو، تب ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسرا، اپنے آپسی معاملات کو درست کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اپنے آپسی معاملات کو درست کرو۔ آج ہم اجتماعی طور پر تو کئی ٹکڑوں میں، قومی سطح پر اگر دیکھیں کئی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، کئی ٹکڑیاں ہماری موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم شہری سطح پر دیکھیں، محلے کے سطح پر دیکھیں، یا اپنے خاندان کے اعتبار سے دیکھیں، کہیں بھی متحد نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا ایک گھرانہ بھی متحد نہیں، بھائی بھائی سے نفرت کرنے والا، آپس میں ان کی دشمنیاں چل رہی ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے کتراتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ حسد، کینہ، بغض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اپنے آپسی معاملات کو درست کر لو۔ اگر آپسی معاملات درست نہیں ہیں تو ہم قومی سطح پر ایک امت کی شکل میں کس طرح مضبوط ہو سکتے ہیں؟ نہ ہمارا گھر مضبوط، نہ ہمارا خاندان مضبوط، نہ ہمارا معاشرہ مضبوط، تو کیسے ہم اجتماعی طور پر اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے اختلافات دور ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اصلحوا ذات بینکم، اپنے معاملات کی درستگی کر لو، اور ساتھ ساتھ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، ٹکڑے ٹکڑے مت بنو۔ آج اختلاف ہمارے پاس ایک فیشن بن گیا، کوئی جگہ محفوظ نہیں، ایک ایک مسجد میں 3 4 گروہ، مدرسوں کا وہی حال، ہر جگہ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضه بعضا، کسی بھی عمارت کو دیکھو، اس کے اینٹ اور پتھر مل کر اسے مضبوط بناتے ہیں، گھر کے افراد اگر آپس میں متحد ہو تو گھر مضبوط ہوگا، خاندان کے افراد اگر آپس میں متحد ہو تو پورا خاندان مضبوط ہوگا۔ اگر معاشرے میں فرقہ بندی ختم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے، معاشرہ مضبوط ہوگا، اور پوری امت مسلمہ کے اندر ایک قوت آئے گی اتحاد کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیمات دی تاکہ ہم اپنے دلوں کی خرابیوں کو دور کر لیں اور مضبوط بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، دیکھو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقے کی طرح اجر والا کام ہے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ یہاں تک کہ اگر تم کسی کو صحیح راستہ بتا دو، اللہ اس کا بھی اجر دیکھا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی سے نکل ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا۔ لیکن ہم مضبوط ہونے کے بجائے دن بدن منتشر ہوتے جا رہے ہیں، حالات ہمارے ایسے آ رہے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، اور جتنا انتشار بڑھے گا اتنا زیادہ ہم خوف میں مبتلا ہوں گے۔ ذہن میں رہے کہ خوف میں کبھی مبتلا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ سے اسلام دشمن طاقتوں کا یہ منصوبہ رہا
کہ مسلمانوں کو خوف میں مبتلا رکھا جائے، ایک انہیں تکلیف پہنچایا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے، یا نہیں تو کم سے کم وہ چین سے جی نہ پائے، خوف میں رہے۔ یہ ہمیشہ سے منصوبہ رہا۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری صلاحیتیں، ان میں سے ایک بہترین صلاحیت اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، عقل سلیم، جس کے ذریعے سے ہم حالات کو جانچ سکتے ہیں اور پھر حالات جو تقاضا کر رہے ہیں ہم سے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی جانے والی ایک صلاحیت، جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے گا، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے گا، ہر چیز میں وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر سکے گا، اچھا انتخاب کر سکے گا۔ ہم روزے تو رکھ لیے، تقوی حاصل نہیں ہوا ہمارا، جیسے رمضان رخصت ہوا ہمارا تقوی بھی رخصت ہو گیا، ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھو۔ اگر اللہ کا تقوی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر تم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کرے گا۔ اللہ بصیرت بھی عطا کرے گا، صلاحیت بھی عطا کرے گا تقوی کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بھی بنائے گا۔ کیسے؟ تقوی کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حالات سے اپنے آپ کو سدھاریں، ان حالات سے سبق لیں، اپنے اندر تبدیلی کریں، خاص کر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے اختلافات کا خاتمہ کریں، چاہے اختلاف کسی بھی صورت میں ہو، گھر کا اختلاف ہو، خاندان کا اختلاف ہو، یا مسجد کا اختلاف ہو، یا کاروبار کا اختلاف ہو، کہیں بھی اختلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، اختلاف ہو سکتا، لیکن اختلاف کو باقی رکھنا یہ اچھی چیز نہیں۔ اختلاف ہو سکتا، اختلاف کے بعد اختلاف کا خاتمہ کرنا چاہیے، اسے باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے بگاڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔